دنیا جینے نہیں دیتی. تحریر شانی ملک. میں کوئی پیشہ ور لکھاری نہیں، نہ ہی ادب کے بڑے بڑے ناموں میں شمار ہونے کا کوئی شوق ہے. بس کبھی کبھی دل کی گہرائیوں میں کچھ احساسات ہلچل مچاتے ہیں اور انسان چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ سکتا. پھر دل چاہتا ہے کہ جو دیکھا، سنا اور محسوس کیا اسے لفظوں کی صورت میں بیان کر دوں، تاکہ شاید کوئی اور بھی ان تجربات سے کچھ سیکھ سکے. یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے. یہاں اگر آپ سیدھے، شریف یا صبر کرنے والے انسان ہیں تو اکثر لوگ آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ چپ رہ جائیں تو لوگ آپ پر سوار ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی غلط بات پر خاموشی اختیار کریں تو وہی لوگ کل کو آپ کی خاموشی کا مذاق بنانے لگتے ہیں. یہاں عزت بھی عجیب اصولوں پر دی جاتی ہے. اکثر لوگ آپ کے اخلاق یا کردار سے نہیں بلکہ آپ کے عہدے، حیثیت اور طاقت سے متاثر ہوتے ہیں. زندگی کے اس سفر میں کئی بار ایسے لمحے آتے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ حال ہی میں پیش آیا جب میں ایک سرکاری میٹنگ کے سلسلے میں DHQ اسپتال گیا. اس بار میرے ساتھ ایک اور افسر صاحب بھی تھے. میرا مزاج ہمیشہ سے نرم اور دھیما رہا ہے. میں جلدی غصے میں نہیں آتا، اور اگر کسی کی بات بری لگے تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ صبر سے کام لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا جواب ہوتی ہے، مگر بعض لوگ اس خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں. خیر، ہم دونوں افسر صاحب کی ذاتی گاڑی میں اسپتال پہنچے. پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے وقت میں نے سوچا کہ اپنا تعارف یا سرکاری حوالہ دینا مناسب نہیں. میں نے عام شہری کی طرح پارکنگ فیس ادا کی اور خاموشی سے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تلاش کرنے لگا. میرے ساتھ موجود افسر صاحب نے فوراً کہا، آپ نے فیس کیوں دی؟ ہم سرکاری کام سے آئے ہیں. میں نے مسکرا کر جواب دیا، چھوڑے صاحب، چند روپے ہی تو ہیں. ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، چلو عام لوگوں کی طرح ہی رہنے دیں. آج ہم ابھی اس بات پر ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک خالی جگہ نظر آئی. افسر صاحب نے گاڑی وہیں موڑی اور پارک کرنے لگے. گاڑی ابھی پوری طرح رکی بھی نہیں تھی کہ دو لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے. گاڑی کے فرنٹ پر زور زور سے ہاتھ مارا اور اونچی آواز میں بولے، یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، یہ ہماری جگہ ہے. یہاں ہم اپنی پرائیویٹ ایمبولینس رکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے تو میں حیران رہ گیا. دل میں آیا کہ سخت جواب دوں، لیکن میرے مزاج کے مطابق میں خاموشی سے نیچے اترا اور نرم لہجے میں ان سے بات کرنے لگا. بھائی، ذرا تحمل سے بات کرو، تم ہو کون اور مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اس شخص نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اور بھی بدتمیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر افسر صاحب کو تیز لہجے میں کہا، گاڑی فوراً نکالو یہاں سے، یہ ہماری جگہ ہے. میرے ساتھ موجود افسر صاحب، جو عام طور پر بہت بردبار انسان ہیں، اس رویے سے خاصے برہم ہوئے اور وہ گاڑی سے نیچے اترے، لاک کیا اور بڑے وقار کے ساتھ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، اچھا اب ہٹا لو گاڑی یہاں سے، دیکھتے ہیں کیسے ہٹاتے ہو. بس جیسے ہی افسر صاحب نے اپنا تعارف کروایا، اس بدتمیز شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ابھی جو اونچی آواز میں دھونس جما رہا تھا، اب سر جھکائے معذرتیں کرنے لگا. سر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ افسر ہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. اتنے میں آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے. کچھ نے اس شخص کو ڈانٹا، کچھ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. میں نے معاملہ مزید بڑھنے نہیں دیا، لوگوں کو منتشر کیا اور افسر صاحب کو واپس گاڑی میں بٹھا دیا. گاڑی میں بیٹھتے ہی افسر صاحب نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے پہلے کیوں برداشت کیا؟ ایسے لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے. یہ دنیا ایسے لوگوں کو عزت نہیں دیتی جو خاموش رہتے ہیں. میں اس لمحے خاموش رہا، مگر دل میں ان کی بات گونجتی رہی. راستے بھر سوچتا رہا کہ واقعی یہ دنیا برداشت کرنے والے کو نہیں
بلکہ مقابلہ کرنے والوں کو عزت دیتی ہے۔ یہاں اگر آپ ہر بات پر درگزر کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ہمت نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، مگر اس طاقت کو پہچاننے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ میں نے اس دن ایک سبق سیکھا، یہ کہ برداشت اچھی چیز ہے مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خاموش رہیں گے تو لوگ آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں اپنی جگہ، اپنی عزت اور اپنے حق کے لیے بولنا ضروری ہے، ورنہ لوگ آپ کو روند ڈالیں گے، چاہے آپ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سختی میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ڈبل اچھائی کریں، کبھی اپنی برتری یا غصے میں کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے ڈٹ کھڑے ہوں مگر دوسروں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آئیں۔ یہ دنیا واقعی جینے نہیں دیتی، مگر جو خودداری، عزت اور سچائی کے ساتھ جینا جانتے ہیں، دنیا ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔